اور ایک یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں ایک سیلاب آتا ہے، بڑا طوفان ہوتا ہے، کسی کا رزق، کسی کا بخت، کسی کی صحت، کسی کی مقدر، کسی کا پلاٹ، کسی کا کاروبار، کسی کا بیٹی اور کسی کی طلاقیں اور کسی کے جھگڑے اور کسی کی لڑائیاں اور کہیں نفرتیں اور کہیں خون ریزی اور کہیں کیا 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 کیا۔ لیکن میرا کریم آقا میرے اللہ نے اگر یہ آزمائشی نظام بھیجے ہیں تو ان کا حل بھی بھیجا ہے۔ سیلاب آنے والا ہے، اس کے لیے کیا سوچا، اور جو موجودہ سیلاب ہے اس کے لیے کیا سوچا۔ یا سفرا یا بیضا غری غیری، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا سونا چاندی۔ تو سفر کے مہینے میں سفر کوئی حرج نہیں، حفاظت والے اعمال، برکت والے اعمال، ان کی طاقت کوئی۔ غور سے سنیے گا، ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں، دروشی پڑھ۔ سفر کے مہینے میں ایک سیلاب آنے والا ہے جو بہت سو کو لے کے بہہ جائے، جو آنکھیں کھول کے چلے گا وہی چل سکے گا۔ ایک سیلاب ہے، ایسے بادل پھٹا اور اس میں سے ایک دریا پانی کا آیا اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ اٹھاتا رہتا ہوں، جگاتا رہتا ہوں، قدم قدم پہ خیر ہے، اور جگاتے رہنا ہی خیر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جگا نہ جگاؤ، اگر تو جگائے ہم بائیکاٹ کریں گے، پکا کر لو، نہ جگانا خیر نہیں ہے۔ میں چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں تو سیلاب آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ پوری دنیا میں جب بھی پانی کے عذاب آئے اور پانی کی طاقت آئی اور پانی کی قوت آئی، اس وقت بڑی بڑی ہستیوں نے کیا کیا، اور صرف ایک 4 لفظوں کا وظیفہ پڑھواؤں گا، صرف 4 لفظ ہیں مختصر سے، جو حدیث سے ثابت، جو قرآن سے ثابت ہیں۔ اس کو پڑھیں گے تو موجودہ جو سیلاب ہے اللہ اس میں بھی عافیت فرمائے گا۔ سفر کہتے ہیں پیلے کو، سفرا کہتے ہیں پلاہٹ کو۔ یہ یرکان جو ہوتا ہے، یرکان آپ نے کہا نا سفرا کا علاج ہے، آپ نے سفرا کی بیماری ہے، یرکان پیلا ہوتا ہے۔ ایک شیطان ہے جن کا رنگ سفرا ہے، پیلا ہے، ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے، اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا کام صرف نظر بد ہے۔ سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ٹھکانوں میں چلے جائیں گے، گوشوں میں چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے، جیسے نا چھریاں، پورا سال تیز کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے پورا سال۔ اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے، اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک دم دیوار ہٹے گی، اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں۔ میرے حضور نے ایسے نہیں فرمایا، میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوگی، لشکر آتا ہے، میرے پاس اس کے ثبوت اور حوالے ہیں مستند کتابوں کے، لشکر اٹھتا ہے۔ ایک سیلاب یہ ہے جو ہمارے لیے ہے، اللہ کی ناراضگی بن کے آیا، حکمرانوں بادشاہوں کی وجہ سے نہیں، ہماری خطاؤں کی وجہ سے۔ ایک سیلاب یہ ہے، ایک سفر کے مہینے میں سیلاب آنے والا ہے۔ یہ سیلاب دیکھا ہے وہ اندیکھا ہے۔ اس طوفان کا رنگ پیلا ہے، سفر۔ اس پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے سیلابی پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اس سیلاب کا رنگ یلو، پیلا ہے، اور وہ نظر نہیں آئے گا، اور بڑی بڑی آفتیں اور بربادیاں لاتا ہے، اور بڑی بڑی پریشانیاں لاتا ہے، روٹی چھین لیتا ہے، امن چھین لیتا ہے، ہاں زندگی میں سب کچھ چھن جاتا ہے۔ 2 مہینے ہیں، غور سے سنیے گا، 2 مہینے۔ ایک مہینہ 15 شعبان جس میں فیصلے ہوتے ہیں، کتنی موتیں، کتنے زندگیاں، کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال، کس کو کیا 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 ملنا ہے، ایک فیصلے وہاں ہوتے ہیں اوپر۔ اور ایک یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں ایک سیلاب آتا ہے،
बड़ा तूफान होता है। किसी का रिस्क, किसी का बख्त, किसी की सेहत, किसी की मुकद्दर, किसी का प्लाट, किसी का कारोबार, किसी का बेटी और किसी की तलाकें और किसी के झगड़े और किसी की लड़ाइयां और कहीं नफरतें और कहीं खून रेजी और कहीं क्या 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 क्या। लेकिन मेरा करीम आका मेरे अल्लाह ने अगर ये आजमाइशी निजाम भेजे हैं तो इनका हल भी भेजा है। सैलाब आने वाला है उसके लिए क्या सोचा, और जो मौजूदा सैलाब है इसके लिए क्या सोचा। जो मौजूदा सैलाब है इसके लिए मैं एक अमल कराऊंगा, आइंदा जुमेरात पानी की बोतल कहीं भी कहीं से ना मिले, तस्बीखाने में पड़ी है पूरी दुनिया में, वो बोतल जाके किसी नहर में डाल दें, दरिया में डाल दें, समंदर में डाल दें, कहीं पानी में डाल दें। ये सीवरेज के पानी गटर नाली में नहीं। आला हजरमी बहुत बड़े सहाबी हैं जिन्होंने इस सैलाब के निजाम का एक अमल किया है। देखो बात सुनो, जहां सैलाब से बचने की रोकथाम असबाब की दुनिया में बहुत जरूरी है। बादशाहों की मुसलसल वार्निंग आ रही है, आपकी मोबाइल की टोनों में भी ये बहुत जरूरी है असबाब का अख्तियार करना। वहां असबाब के साथ मुसब्बिबुल असबाब का अख्तियार करना भी बहुत जरूरी है। जो मौजूदा सैलाब है इसके लिए मैं एक अमल कराऊंगा, आइंदा जुमेरात पानी की बोतल कहीं से ना मिले, तस्बीखाने में पड़ी है पूरी दुनिया में, वो बोतल जाके किसी नहर में डाल दें, दरिया में डाल दें, समंदर में डाल दें, कहीं पानी में डाल दें। ये सीवरेज के पानी गटर नाली में नहीं। आला हजरमी बहुत बड़े सहाबी हैं जिन्होंने इस सैलाब के निजाम का एक अमल किया है। देखो बात सुनो, जहां सैलाब से बचने की रोकथाम असबाब की दुनिया में बहुत जरूरी है। बादशाहों की मुसलसल वार्निंग आ रही है, आपकी मोबाइल की टोनों में भी ये बहुत जरूरी है असबाब का अख्तियार करना। वहां असबाब के साथ मुसब्बिबुल असबाब का अख्तियार करना भी बहुत जरूरी है। जो एकदम बादल फटे हैं ये तो सैलाब नहीं है, ये तो ऊपर की ताकत है जो ऊपर के सैलाब को भेजती है। ऐसे बादल फटा और उसमें से एक दरिया पानी का आया और हर चीज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। यहां एक ऐसे बादशाह की जरूरत है जो कायनात पे गालिब है, वो रब है, रब। और बताऊं, गौर से सुनिएगा, एक रात से पर्दा उठा रहा हूं, द्रोशी पढ़। मेरे आका का फरमान है, मेरे हुजूर का फरमान है, मेरी उम्मत की सबसे ज्यादा अमवात जो होंगी वो नजर बद से होंगी। और नजर को तीन चीजें, नजर से बंदा तीन चीजों की वजह से बच सकता है। फिर सुने गौर से, नजर बद से जो बंदा अगर बचेगा सिर्फ तीन चीजों की वजह से। सबसे पहले कलाम इलाही, वो कलाम इलाही। दूसरा फरमान मुस्तफा जिसको मसनून दुआएं कहते हैं। कलाम इलाही से मुराद कुरान, फरमान मुस्तफा से मुराद मसनून दुआएं। और तीसरी चीज नजर से जो बचता है, किसी की नजर में रहता है तो नजर से बचता है। और सुनो गौर से, वो निगाह दुआ मेरी नहीं है, मैं खाली भांडा हूं, खाली बर्तन हूं। जिन बुजुर्गों से मेरी निस्बतें हैं, जिन्होंने मुझे खिलाफतें तवज्जुहात दी हैं, वो उन्हीं की हैं निगाह दुआ। फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, वो उन्हीं की निगाह दुआ है चाहते। अब ये निगाह इतनी जरूरी तो है, इसी निगाह ने तो सहाबी बनाए हैं। हाँ, वरना अरबी जानने वाले थे। मेरा अल्लाह कहता हर सहाबी के सिराने कुरान पढ़ा होता, सुबह उठते कुरान पढ़ते, वो अरबी जानने वाले थे। नहीं, किसी सहबे नजर, किसी सहबे दुआ को भेजा और क़यामत तक के लिए एक दलील दी। अगर जिंदगी में सबक जारी रखना है तो सहबे नजर, सहबे निगाह की नजर में रहना, निगाह दुआ।
اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک جنات کا غول ہے جسے کہتے ہیں نا شیطان ابیض، شیطانوں کا ایک پورا لشکر ہے جو سفید رنگ کا ہے۔ ایک شیطان ہے جن کا رنگ صفرا ہے، پیلا ہے۔ ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے۔ سوچیں، انسان جو نظر بد لگاتا ہے اس کی نظر اتنی ہی طاقتور ہے، اتنی طاقتور تو ہے کہ کتنے واقعات آپ نے دیکھے، میں نے سنے، کچھ دیکھے کہ پنچکی چل رہی تھی پہاڑوں پہ جو پانی سے چلتی ہے، دو نظر لگانے والے تھے، ان میں ایک اب بھی موجود ہے۔ تو اس نے کہا پتھر توڑ، کیوں کہتے ہیں نظر پتھر توڑ دیتی ہے۔ اس نے ایسے دیکھا، اس نے پھر دیکھا، ہٹ ہوئے ہٹ، اس نے ایسے دیکھا اور ٹھا ہو توڑ گیا پتھر۔ یہ تو انسان کی، میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ سنا کے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تو انسان کا حال ہے، جنات کی نظر کی کیا طاقت ہوگی۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، مشرکین مکہ نے جہاں سارے ہیلے کیے میرے حضور پہ وار کے، وہاں نظر بد کا بھی ہیلا کیا۔ ایک بندہ مشہور تھا جو چیلنج پہ نظر لگاتا تھا، اس کو لے آئے، کہا حضور پہ نظر لگا، محمد پہ نظر لگا اور ان کو موت میں مار دے، نظر لگا کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اس نے نظر لگائی اور اپنی پوری جان ماری، اپنی پوری کوشش کی، وہ رب نے اس کو ناکام کیا۔ کیوں؟ نظر لگاتے ہیں، ان کا کام صرف نظر لگانا ہے۔ نظر اتنی طاقتور تو ہے کہ انہیں اللہ کے حبیب کے بارے میں یقین تھا کہ بس نظر سے نعوذ باللہ اب یہ محمد مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ تو آج تک زندہ ہے۔ یہ جو فرشتے، یہ جو جنات ہیں جو پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، یہ جنات صرف ایک کام کرتے ہیں، ان کا کام صرف نظر لگانا۔ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، یہ تکلیف نہیں دیتے، یہ آگ نہیں لگاتے، یہ حادثے نہیں کرواتے، یہ زخم، یہ خون نہیں چوستے، کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف ہر بندے کو نظر لگاتے ہیں اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ انگریز گورا ایول آئی بیڈ آئی نظر کو اتنا مانے کہ باپ ہم کیا مانے، اتنا جانے ہم کیا جانے۔ اگر نظر بد کا پتہ کرنا ہے، اپکری کی سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں جادوئی لائبریری ہے، اس کو کھولیں، سینکڑوں انگریز کی کتابیں پڑھی ہیں نظر بد کے اوپر، لشکر آتا ہے۔ میرے پاس اس کے ثبوت اور حوالے ہیں مستند کتابوں کے۔ لشکر اٹھتا ہے، اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے لشکر کا، جیسے بعض جنات ان کا رنگ دھوئیں کی طرح ہے، بعض جنات ان کا رنگ شعلے کی طرح ہے، بعض جنات ان کا رنگ سفید ہے، بعض جنات ایسے ہیں ان کا رنگ پیلا ہے۔ اور وہ لشکر، ان کا کام صرف نظر بد لگانا ہے، گھر کو، رزق کو، سواری کو، سوار کو، گاڑی کو اور دکان مکان، زندگی کا کوئی بھی نظام ہے، بس نظر بد لگاتے جاؤ۔ اس دن میں ایک صاحب کہنے لگے، ان کے پیر صاحب تھے، ابھی پچھلے سال اسی سال فوت ہوئے، عامل تھے، اللہ والے تھے۔ وہ کہتے تھے میرے پاس 90% جتنے لوگ مشکلات، مسائل، جادو، جنات، نظر بد اس میں ڈسے ہوئے یا بیماری اور دکھ میں، ان میں 90% وہ لوگ ہیں جو نظر بد کے مارے اور ڈسے ہوئے، ان کا کام صرف نظر بد ہے۔ سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ٹھکانوں میں چلے جائیں گے، گوشوں میں چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے، جیسے نا چھریاں پورا سال تیز کرتے رہیں گے پورا سال، اپنی خنجر، اپنی تلواریں، اپنے بھالے، اپنے نیزے پورا سال تیز کرتے رہیں گے۔ اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے، اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک دم دیوار ہٹے گی اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں، اور انسان نہتا، اور جس کے پاس ہے سورت قریش،
उससे ऐसे डरेगा, इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। सूरत कुरैश 40,000, 70,000, 90,000, अगर इस दौरान कोई वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए छोड़ दें, बाद में फिर उस वजीफों में आ जाए और 12 रबीउल अव्वल तक इस पर डट जाएं। मैंने 1 सवा लाख, 3 सवा लाख, 5 सवा लाख, इतने सवा लाख करने हैं। और अगर फैसला कर लें कि मैं फितनों को खत्म करने के लिए तस्बीखाना उसके सारे निजाम इस और फितनों को खत्म करने के लिए करता हूं, उसके साथ हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद। सच्ची बात है, मैं वादा कर रहा हूं, यह हकीकत है। इंशाअल्लाह तूफान से, सैलाब से, आफात से बचा के दिखाएगी और अल्लाह की मदद को चाकती आंखों से देखेंगे। और सिर्फ आप नहीं, गौर से सुनिएगा, अगर जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें और ध्यान से पढ़ लें, जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, अगर सूरत कुरैश यकीन से पढ़ लें, सूरत कुरैश, अल्लाह पाक इसके अंदर नस्लों का वादा रखा हुआ है, नस्लों का वादा रखा हुआ है।